أشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ ناظرین، دنیا میں دین اسلام کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا جاری ہے اور مختلف طریقوں سے اسلامی شبیہ بگاڑ کر پیش کی جا رہی ہے۔ مغربی میڈیا پر امن و سلامتی کے دین کو دہشت گردی کا مذہب بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، جس کا شکار کافروں کی نوجوان نسل ہو رہی ہے اور وہ اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں۔ وہ اس گھناؤنے پروپیگنڈے سے اس حد تک متاثر ہو چکے ہیں کہ اس نفرت میں تشدد پر اتر آئے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال اسرائیل ہے، جو دہائیوں سے معصوم فلسطینیوں پر مظالم ڈھا رہا ہے اور اب تو حد ہی کر دی، ایسی جنگ مسلط کی ہے کہ اس میں 21,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور 60,000 کے قریب زخمی ہیں، اور غزہ کے رہنے والوں کے پاس مرنے یا صبر کرنے کے سوا کوئی اور راستہ ہی نہیں بچا۔ لڑنے کو ہتھیار نہیں، دنیا میں کسی طاقتور ملک کی سپورٹ نہیں، تو صبر کا آپشن ہی ہے۔ چپ چاپ ظلم سہتے فلسطینی طاقت کے زور پر تو اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے، مگر نفرت میں گندھے ان کرداروں کو ایسے کچوکے لگائے ہیں کہ جس اسلام سے یہ اتنی نفرت کرتے ہیں، ان کی جارحیت اسی اسلام کے لیے ان لوگوں کے دلوں میں بھی راستہ بنا رہی ہے جنہوں نے شاید کبھی اسلام کے بارے میں ایسی ہی سوچ رکھی ہو۔ غزہ میں کئی ماہ سے جاری اسرائیل کی وحشیانہ جارحیت کے خلاف فلسطینی مسلمانوں کے عزم و حوصلے اور ثابت قدمی سے حق پر ڈٹے رہنا دنیا میں امن کے مذہب اسلام کا پرچار کر رہا ہے، اور لوگ تیزی سے اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر اس کے دامن میں پناہ لے رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ آسٹریلیا میں پیش آیا، جہاں ایک یا دو نہیں بلکہ 30 خواتین ایک ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئیں۔ استقامت سے متاثر ہو کر جن 30 خواتین نے اسلام قبول کر لیا ہے، ان کا تعلق میلبرن سے ہے، جنہوں نے فلسطینیوں پر مظالم ہونے کی خبریں سنی اور ہر روز ماؤں کی گودیں اجڑنے کی ویڈیو دیکھی۔ ان خواتین میں سے بیشتر کو اسلام کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھیں۔ ان کے نزدیک اسلام دنیا کے کئی مذاہب کی طرح ہی ایک مذہب تھا جس کے بہت سے ماننے والے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ کے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے سازش رچی تھی، مگر یہ وار اس پر ہی الٹا پڑ گیا، کیونکہ غزہ کے باسیوں نے ایسی استقامت دکھائی، دنیا بھر کے لوگ حیران ہو گئے کہ یہ لوگ کس مٹی کے بنے ہیں جو ہر طرح کے جبر کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہیں اور اسی رب کا نام لے رہے ہیں جس کو ماننے کی پاداش میں صہیونی ان کا قتل عام کر رہے ہیں۔ یہی چیز تھی جس نے ان آسٹریلوی خواتین کو بھی متاثر کیا کہ اولاد کا غم سہنے کے بعد بھی غزہ کی مائیں ثابت قدم ہیں۔ اسلام کے بارے میں انہوں نے جب پڑھا تو یہ اقرار کرنے میں انہیں کوئی تعامل نہیں سمجھا کہ اسلام واقعی سچا دین ہے اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری اور سچی کتاب ہے۔ ان کے اسلام قبول کرنے کا سفر میلبرن کی میڈو وائٹس مسجد سے شروع ہوا، جہاں انہوں نے کلمہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ کے سچا رب ہونے کا اقرار کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی گواہی دی۔ أشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو پوسٹ کی گئی ہے جس میں عبایا زیب تن کیے خواتین کو باری باری مبلغ کی مدد سے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ بعضاں تو مسلم خواتین نے اپنے تاثرات کا بھی اظہار کیا۔ نو مسلم خاتون کرسٹین کرونوگو ناک نے کہا کہ اسلام میں ایک خدا کے تصور سے اپنے گہرے تعلق کا اظہار کرتے ہوئے اعتراف کیا ہے کہ فلسطینیوں کی جدوجہد ان کے دلوں کو چھو گئی، جس کے باعث انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطین کے مسائل انہیں روزانہ کی بنیاد پر رلاتے ہیں۔ Not knowing which one, and the idea of Islam and having just one God, that really resonated with me. It touched my heart, and the issues in Palestine, it just makes me cry on a daily basis. I don't know what else to say. ایک اور نو مسلم خاتون جیکولین ریڈزاک کا کہنا تھا کہ اسلام قبول کر کے بہت سکون ملا۔ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ایسا قدم انہوں نے غزہ کے حالات دیکھ کر اٹھایا اور اب میری خواہش ہے کہ اسلام اور اللہ کے مزید قریب ہوں۔ So I've been feeling very happy, a lot of peace since I reverted 2 weeks ago. I reverted because of what's happening in Gaza, and I wanted to be closer to Islam and Allah. ناظرین، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ ایک مشہور امریکی ٹک ٹاکر میگن رائٹ نے بھی اسلام کی خوبصورتی کو غزہ کی ماؤں کے صبر کے پیمانے سے جانچا۔ میگن نے اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر بتایا کہ میں نے غزہ کی صورتحال دیکھی ہے، ایسی تباہی پر بھی وہ اپنے رب کے شکر گزار ہیں۔ مائیں اپنے جاں بحق ہونے والے بچوں کو گود میں اٹھائے اپنے دین پر کامل نظر آتی ہیں۔ اس چیز نے مجھے متاثر کیا ہے کہ میں بھی قرآن پڑھ کر دیکھوں اس کے اندر آخر لکھا کیا ہے۔ میں نے قرآن پڑھا تو حیران ہو گئی کہ یہ کتاب پہلے لفظ سے ہی ہدایت کی طرف لے کر جاتی ہے، اس میں کوئی افسانوی چیز نہیں، اور میں یہ دیکھ کر بہت متاثر ہوئی ہوں کہ قرآن میں کوئی فالتو بات نہیں ہے۔
is Palestinian faith so strong? And so I decided to go on Scribd to see if there was an audiobook version of the Quran. There is. And so I started listening. Straight off the bat, what I'm a fan of there is no introduction. I even thought that I accidentally skipped over something, because it gets straight to it. Like, there is no once upon a time. There is no in the beginning. There is none of that. It was like, all right, if you do this, then this happens. If you do this, like, it gets straight into it. And by the way, if you are Muslim, I hope I'm not being disrespectful. This is just my experience in reading the Quran for the first time. इसके बाद मेगन ने टिकटॉक पर लाइव सेशन के दौरान एक मुसलमान के हाथों इस्लाम कबूल किया। उसने अबाया पहन रखा था और इस्लाम कबूल करते वक्त उसके चेहरे पर खुशी दीदनी थी। आप भी ये रूह परवर मनाजिर देखिए। If you're ready, just repeat after me. Okay. Okay, Bismillah. Ashhadu anna la ilaha Allah an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. नाजरीन, इसके बाद मेगन राइट्स ने फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाना शुरू की और दुनिया के लोगों को बताना शुरू किया कि गज़ा में जो भी हो रहा है उस पर आवाज़ उठानी चाहिए। जो लोग नहीं उठाते वो बेहिसी दिखा रहे हैं, जिसकी माफ़ी ना दुनिया में है ना आखिरत में। मेगन ने कहा कि फ़लस्तीन से जो भी वीडियोस सामने आ रही हैं वो बहुत ही अफसोसनाक हैं। वो ये वीडियोस बनाते हैं और उनका ये यकीन होता है कि ये उनकी आखिरी वीडियो है। उसमें भी वो खुदा की वहदानियत का इकरार करते हैं और दुनिया की बेहिसी पर भी नोहक ना होते हैं। उनको नज़रअंदाज करने वाले किसी भी तरह की माफ़ी के मुस्तहिक नहीं हैं। All of the videos of the Palestinians making what they think that they truly believe to be their last video, saying that they do not forgive the East or the West, and that they hope we're haunted by their faces forever, as they should. नाजरीन, इसराइल ने जो गढ़ा अपनी तरफ से फ़लस्तीनियों के लिए खोदा था वो उसी में खुद ही गिर पड़ा है और दुनिया की तवज्जो उसने अनजाने में न सिर्फ मसला फ़लस्तीन बल्कि इस्लाम की तरफ भी दिला दी है। और उम्मीद है कि जैसे इन 30 ऑस्ट्रेलवी खवातीन और टिकटॉकर मेगन राइस ने इस्लाम कबूल किया, इसी तरह से मजीद दुनिया तक भी इस्लाम पहुँचे। और मेगन राइस ने तो ये फरीज़ा टिकटॉक पर शुरू कर दिया है। दीगर खवातीन भी इस्लाम के बारे में जानने में मसरूफ़ हैं। दुआ है कि वो भी पहले तो अपने अहले खाना और फिर बाद में कम्युनिटी के लिए हिदायत का जरिया बन जाएं।